السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ جو بہت ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر اس مسئلے سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اکثر نماز قضا کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے یا اسے خواب میں احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس سے اس کے بدن پہ جتنے بھی کپڑے ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں یا ناپاک نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کے بدن پہ جتنے بھی کپڑے ہوں گے، اگر اس کپڑے کو پہن کے ہم بستری کیا یا اسے احتلام ہو گیا تو محض پہننے کی وجہ سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کپڑے پر اگر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، منی کا قطرہ لگا ہوا ہے تو وہ کپڑا ناپاک ہوگا، ورنہ اس کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کپڑے پر کوئی ظاہری گندگی نہیں ہے تو اس کپڑے کو محض اس بنیاد پر کہ ہم نے ہم بستری کے وقت اس کپڑے کو پہنا ہوا تھا وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم بنیان پہن کے سوتے ہیں، اب بنیان پہن کے ہم نے ہم بستری کی تو وہ بنیان صرف اس وجہ سے کہ ہم بستری اس میں ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی جب تک اس میں نجاست نہیں لگے گی وہ بنیان ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ آتا ہے کہ آدمی جب استنجا کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو بہت بری بات ہے کہ آدمی جب استنجا کرے، پیشاب کرے تو پانی سے اسے صاف نہ کرے، بلکہ اسے فوراً صاف کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب جو ہوتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کا احتیاط کرے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا نادانی میں یا غفلت میں اگر آدمی پانی سے استنجا نہیں کیا، صاف نہیں کیا، تو کیا اس کا پورا بدن ناپاک ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی اگر پیشاب کرے بغیر پانی کے، صاف کیے بغیر، تو اس کپڑے کو پورا دھونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے دور میں پیشاب کا قطرہ لگا ہے اس کو 3 مرتبہ دھو دیا جائے، ہر مرتبہ نچوڑ دیا جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پورا بدن بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے پانی سے استنجا نہیں کیا تو اس کا بدن ناپاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اسی اعضائے مخصوصہ کو جہاں پیشاب کا چھینٹا وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو دھو لے تو آدمی اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس مسئلے کو نہیں جاننے کی وجہ سے آدمی اکثر غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق